اگر خاندانی طور پر کبھی ہماری زندگی میں کوئی مشکل اور پریشانی آتی ہے تو ہم یقیناً اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے پیاروں کو کس طرح سے اس مشکل گھڑی سے نکالیں، اور اکثر اوقات اس مشکل میں ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تاکہ ہمارے پیارے اور ہمارا خاندان اس تکلیف سے بچ سکے۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ ہم کس قدر اپنے خاندان کی فکر کرتے اور ان سے پیار کرتے ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان کی جگہ پہ پیش کر کے محبت کی ایک عظیم مثال کو قائم کرتے ہیں۔ یوحنا 18 باب اس کی 8 آیت۔ یسوع نے جواب دیا، اگر مجھے ڈھونڈتے ہو تو انہیں جانے دو۔ غور کریں کہ اذیت کی اس گھڑی میں بھی خداوند یسوع اپنی بھیڑوں کی کس طرح فکر کرتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو دشمن سے نہیں بچاتا، لیکن اپنے شاگردوں کی حفاظت کے لیے اپنا اختیار بروئے کار لاتا ہے۔ جہاں تک اس کا اپنا تعلق تھا، جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زباں ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا۔ یسایہ 53 باب اس کی 7 آیت۔ لیکن اپنے شاگردوں کے لیے وہ الہی اختیار سے کلام کرتا ہے۔ کیسی محبت ہے، ایک خود نثار محبت۔ لیکن کیا اس آیت میں سطحی باتوں سے بڑھ کر گہری حقیقت ظاہر نہیں ہوتی؟ یہ الفاظ کفارے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا اور شفاعت کرتا ہے کہ اس سبب سے اس کی بھیڑیں بچ جائیں۔ انصاف کا مطالبہ یہ ہے کہ جن کی جگہ وہ لے رہا ہے وہ رہائی پائیں۔ مصر کی غلامی میں اس کا حکم سنائی دیتا ہے کہ انہیں جانے دو۔ جن کا کفارہ دیا گیا انہیں گناہ کی غلامی سے چھوٹنا ہے۔ مایوسی اور نا امیدی کی ہر کوٹلی میں الفاظ گونجتے ہیں کہ انہیں جانے دو۔ شیطان یہ مانوس آواز سن کر گرے ہوں کی گردن سے پیر اٹھاتا ہے اور موت کی آواز سن کر اپنے پھاٹک کھول دیتی ہے تاکہ مردے بھی اٹھ کر قبر سے نکلیں۔ صلیب کی وجہ سے گھٹا چھٹ گئی ہے اور اب صہیون کے مسافر بے خوف و خطر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اے میری جان، جو رہائی تیرے نجات دہندہ نے تیرے لیے مہیا کی ہے، اس کے سبب سے خوشی منا۔ اس کے سبب سے خوشی منا کر ہر روز اس کی تعریف کرتی جا۔ آمین۔ اے اچھے چرواہے، اے یسوع بادشاہ، ہمارے دل شکر گزاری سے بھرے ہیں اور ہمارے لبوں سے آپ کی تعریف نکلتی ہے کہ آپ نے اپنی جان ہماری شفاعت کے لیے دی۔ آپ نے اپنی جان اس لیے قربان کی کہ آپ کی بھیڑیں بچ جائیں۔ آپ نے اپنی جان اس لیے دی کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ آپ ہمیں ہمارے گناہوں سے نجات دیتے ہیں۔ آپ شیطان کو ہماری زندگی سے نکال دیتے ہیں اور یہ حکم دیتے ہیں کہ وہ ہمیں آزاد کرے۔ ہم چاہے کتنی بھی مایوسی اور نا امیدی کی گہرائیوں میں کیوں نہ ہوں، آپ کی آواز، آپ کا ہاتھ ہمیں وہاں سے کھینچ نکالتا ہے اور ہمیں اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ اور خداوند، یہ آپ کی محبت اور آپ کا پیار ہی ہے کہ ہم اپنے اس مسیحی سفر میں بے خوف و خطر آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ ہم اس بات پہ بھروسہ رکھتے ہیں کہ ہمارا نجات دہندہ زندہ ہے۔ وہ ہماری جان کو کبھی بھی پاتال میں نہ رہنے دے گا اور کبھی ہمارے سڑنے کی نوبت نہ آئے گی، کیونکہ رہائی صرف اور صرف ہمارے نجات دہندہ کی طرف سے ہے۔ ہمیں ہر روز اس خوشخبری کے لیے، اس نجات کے لیے جو آپ نے ہمیں دی ہے، خوشی منانا سکھائیے، شکر گزار رہنا سکھائیے، اپنی تعریف کرنا سکھائیے، کیونکہ جو محبت آپ نے ہم سے ظاہر کی ہے وہ اس بات کو بیان کرتی ہے کہ آپ کبھی بھی ہمیں تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑتے۔ آپ کی اس محبت کے لیے، اس پیار کے لیے ہم آپ کا شکر کرتے ہیں اور آج کے دن میں آپ کی برکت کو اپنی زندگیوں کے لیے مانگ لیتے ہیں اور اس بات کے لیے دعا کرتے ہیں کہ آج کے دن میں ہماری مدد اور رہنمائی کیجیے۔ ہمیں تمام مایوسی کی دلدل سے، گناہوں کی دلدل سے، نا امیدی کی دلدل سے نکالیے
اور ایک روشن صبح ہماری زندگیوں میں ہمیں دکھائیے، تاکہ ہم پر امید ہوتے ہوئے اپنی خوشی مناتے ہوئے اپنے دن کو گزار سکیں۔ یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔